وولایته من لیلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. معزز سامعین، عزیزان محترم، بہت مبارک ایام چل رہے ہیں اور سب سے بڑی بات کہ سب سے عظیم مہینوں میں عظیم مہینہ، بابرکت مہینہ، اور اس بابرکت مہینے میں بھی ہفتے کا سب سے بابرکت لمحہ جو شب جمعہ کا لمحہ ہے، اور اس کے بعد مقامات میں سے سب سے بابرکت مقامات میں سے ایک مقام فرش حسین، اور ذکر جو سب سے بابرکت اذکار میں سے ایک ذکر ہے تلاوت کلام الہی، بے شک، اور قال الصادق قال الباقر. یعنی ہمیں اپنی قسمت پہ رشک آنا چاہیے کہ ہم ان افراد میں سے منتخب ہوئے ہیں کہ جو سب سے بابرکت مہینے کی سب سے بابرکت راتوں میں سے ایک رات، اور اس رات میں سب سے بابرکت فرش پہ بیٹھ کے بابرکت ہستیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. اور ایسی بابرکت ہستیاں کہ جن کی مثال، جن کی نظیر نہ زمین میں ملتی ہے نہ آسمان میں ملتی ہے. خدا نے اس سانچے میں ان ہستیوں کو، ان ذوات کو خلق کرنے کے بعد یا تو وہ سانچہ توڑ دیا یا ایسی جگہ رکھ دیا کہ بس اعلان ہو گیا کہ بس یہ 14 کے 14 ہے، اور نہ ان کے جیسا اولین میں سے کوئی ہے نہ آخرین میں سے کوئی ہے. ایک صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اب ایک بندہ، ایک چاہنے والا اتنی بابرکت رات میں ایک بابرکت ذکر کو سننے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، لہٰذا اس بابرکت مہینے میں ذکر کا سننا تو کجا. اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر اس مہینے میں روزے کی حالت میں میرا بندہ نیند میں بھی سو جائے، سونے بھی لگے، تو اس کی ہر سانس عبادت شمار ہوتی ہے، اس کی نیند عبادت شمار ہوتی ہے. میں ہاتھوں کو جوڑ کے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں سوال کروں گا کہ اے میرے مالک، تمام کے تمام امور جو انسان دنیا میں انجام دیتا اس میں سب سے ہلکا کام سونا ہے. جو ہے تھوڑی دیر بس میرے ساتھ رہیے گا. سب سے ہلکا کام سونا ہے، اور اگر انسان عام دنوں میں سوتا ہے تو پھر وہ عبادت میں نہیں شمار ہوتا، لیکن وہ پروردگار اس دن کو، ان ایام میں روزے داروں کے سونے کو عبادت قرار دے رہا ہے. بھئی میں کہوں گا اے میرے مولا، اے میرے خالق، یہ کون سی ایسی چیز ہے، کون سی ایسی بات ہے کہ جس کی بنا پہ تو اتنا خوش ہو گیا کہ خوشی کے بنا پہ روزے دار کے سونے کو عبادت قرار دیا. ہم نے تو جہان میں کوئی ایسی نظیر نہیں دیکھی، کوئی ایسی مثال نہیں دیکھی. کوئی سو رہا ہو اور اس کا سونا عبادت ہو، باعجب نہیں قدرت آواز دے گی کہ اے میرے نادان بندے، اس مہینے میں تیرا سونا محض عبادت ہے. ہمارے بندوں میں سے کچھ بندے ایسے بھی ہیں کہ چادر کو اوڑھ کے سو جاتے ہیں، اور جب سوتے ہیں تو مرضی الہی کو خرید لیتے ہیں. سبحان اللہ. ایک صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جو ہے میں کہوں گا کہ اے میرے مالک، بس مجھے معلوم ہو گیا کہ اس مہینے میں سونا عبادت اس لیے ہے کہ بندہ روزے دار سو نہیں رہا ہے بلکہ اپنے رب سے رابطے میں ہے، علی کی سنت پہ عمل کر رہا ہے، لہٰذا عبادت کر رہا ہے. ایک صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جیتی جاگتی صلوات پڑھیں آپ حضرات. اللہم صلی علی
محمد وآل محمد. جس آیت کو میں نے سرنامہ سخن قرار دیا ہے قرآن مجید کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 ہے. بہت غور کرنے کی بات ہے. یہاں پہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ کی طرف اللہ سے قربت اور رغبت حاصل کرنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. اور اس کے بعد کہا وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. 3 پیغامات ہیں اس آیت میں، غور کیجئے گا. پہلا پیغام تقوی اختیار کرو، دوسرا پیغام وسیلہ تلاش کرو، تیسرا پیغام جو اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، کوشش کرو تاکہ شاید تم کامیاب ہو جاؤ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. لہٰذا اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اگر ایک انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اولاً چاہیے کہ اس کو تقوی اختیار کرنا ضروری ہے. بے شک. دوسری بات کہ پھر وہ اللہ کی جانب وسیلہ ڈھونڈے اور وسیلہ تلاش کرے، اور اس کے بعد پھر کوششیں ایسی کرے کہ وہ کامیاب ہو جائے. میں ایک مرتبہ اپنے خالق اور اپنے مالک کی بارگاہ میں دست دعا بلند کر کے کہوں گا کہ معبود تو وہ مالک ہے کہ جو صرف تھیوری پہ کام نہیں کرتا ہے بلکہ پریکٹیکل بھی پیش کرتا ہے. اگر تو نے قرآن مجید بطور کتاب اتاری ہے تو اس کا اگزامپل لینے کے لیے کچھ پریکٹیکلز کو بھی رکھا ہے. جو عمل کرتے ہیں تو قرآن ناطق کہلاتے ہیں. بے شک. اگر قرآن صداقت کی گواہی دیتا ہے تو بتا رہا ہوتا ہے کہ کچھ سچے ہیں کہ جس کی بنا پہ قرآن مجید صداقت کے بارے میں حکم دے رہا ہے. تو اگر ہمیں تلاش کرنا ہے کہ کائنات میں متقین کون ہیں تو دیکھنا پڑے گا کہ اللہ نے کوئی ایسا منبع، کوئی ایسا مرکز آمادہ کیا ہوا ہے کہ جس کی بارگاہ میں جانے کے بعد تقویٰ پتہ چل سکے. تو کائنات میں جب ہم نے نکاح کی تو ہم نے یہی 14 کے دروازے پہ دیکھا کہ ہمیں صرف متقی نہیں ملا بلکہ امام المتقین ملا. واہ 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 واہ. اور اگر ایک قدم آگے بڑھایا جائے تو ہمیں پتہ چلا کہ اللہ کہہ رہا ہے وسیلہ تلاش کرو. اب سوال یہ ہے، غور سے سنیے گا، سوال یہ ہے کہ وہ اپنے عظمت و کمال کی بنا پہ ہم تک آ نہیں سکتا کیونکہ وہ کمال پہ ہے، وہ بلندی پہ ہے، اور ہم اپنے نقص اور کمیوں کی بنا پہ، اپنے نقص اور کمیوں اور خرابیوں کی بنا پہ اس تک پہنچ نہیں سکتے. لہٰذا ضرورت ہے ایک ایسے وسیلے کی، ایک ایسے ذریعے کی کہ جو ہماری باتوں تک کو اس تک پہنچائے اور اس کے پیغام کو ہم تک پہنچائے. توجہ ہے؟ ہماری باتوں کو، ہماری دعاؤں کو، ہمارے اعمال کو، ہماری مناجات کو اور ہمارے رابطے کو اس خالق سے مضبوط کرے اور اس خالق کے پیغام کو ہم حقیروں تک پہنچائے، ہم لوگوں تک، ہم گنہگاروں تک پہنچائے. کائنات میں نگاہ کی، ہمیں کوئی ایسا شخص نہیں ملا کہ جو اس بات کا دعویٰ کرتا ہو کہ ہماری ملاقات خدا تک بھی ہے، ہماری رسائی اس خالق تک بھی ہے، ہماری رسائی اس مالک تک بھی ہے، اور ہم اس زمین پہ رہتے ہیں لیکن ہمیں صرف اور صرف ذوات محمد و آل محمد نظر آئی کہ جب بشری تقاضوں میں ہوتے ہیں تو قرآن گواہی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ہم تم جیسے بشر ہیں، لیکن جب الہی تقاضوں پہ آتے ہیں تو خدا حدیث قدسی میں یہ فرماتا ہے کہ ہم نے زمین و آسمان کو خلق کیا، ہم نے نہروں کو بہایا، ہم نے پہاڑوں کی میخیں گاڑی، ہم نے بادلوں کو روانی بخشی، سورج کو روشنی دی، چاند کو چاندنی دی. یہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا مگر کیا ہے تو آل محمد کی محبت میں کیا ہے. ایک سلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. توجہ ہے، آل محمد کی محبت میں اللہ نے یہ سارے کے سارے اعلانات کیے جس سے انسان اگر اللہ کی جانب رابطہ تلاش کرنا چاہ رہا ہے تو اسے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اہل بیت کے در پہ آ جائے. جیسے ہی اہل بیت کے در سے رابطہ ہو جائے گا، بس جیسے ہی رابطہ ہوگا وہ کامیاب ہو جائے گا، کیونکہ عزت اسی در پہ ہے، وقار اسی در پہ ہے، علم اسی در پہ ہے، حلم اسی در پہ ہے، شجاعت اسی در پہ ہے، عبادت اسی در پہ ہے.
یہ وہ در ہے کہ جو تمام کے تمام کمالات کا مرکز ہے، تمام کے تمام ترقی اور بلندی اور ارتقاء کا مظہر ہے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خاص طور سے اگر دیکھیں یہ ایام جو امام علی علیہ السلام سے آنے والے منسوب ہیں امام کی شہادت کے متعلق، یہ کون امام ہے؟ یہ وہ امام ہے کہ جس کے متعلق قرآن مجید میں جا بجا گواہی دی گئی۔ امام نے نصرت رسول خدا، نصرت دین میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، خون کا نذرانہ پیش کیا، اولاد کا نذرانہ پیش کیا۔ یہ وہ امام ہیں کہ جن کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، مثال ہے، اور اسی وجہ سے مشیت اس ذات سے اتنی وابستہ ہے کہ قرآن مجید میں روایات میں ملتا ہے، کچھ مورخین محدثین لکھتے ہیں کہ 300 سے زیادہ آیتیں مولائے کائنات کی فضیلت میں نازل ہوئی۔ 300 سے زیادہ آیتیں مولائے کائنات کی فضیلت میں نازل ہوئی۔ رسول خدا کی طرف اگر رخ کریں تو رسول خدا کبھی کہتے ہیں یا علی لحمو کا لحمی، یا علی دمو کا دمی، اے علی تمہارا گوشت میرا گوشت ہے، تمہارا خون میرا خون ہے، تمہاری جان میری جان ہے۔ یہ وہ علی ہیں، اور مولائے کائنات نے بھی اپنے آپ کو خدا کی صفات کا مظہر ایسا بنایا کہ جو بھی دروازہ علی پہ آ گیا وہ خدا تک پہنچ گیا۔ توجہ ہے، جو بھی دروازہ علی پہ آیا خدا تک پہنچ گیا۔ ایک مرتبہ امام امیر کائنات نے اپنی شجاعت کا مظہر دکھا، مرکز جو امام شجاعت کا مظہر ہے، شجاعت کا مرکز ہے، علم کا مرکز ہے، انہوں نے مثال پیش کرتے ہوئے جنگ خندق میں شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ اب دیکھیں کہ آپ کا امام ہے کون، پہچانے کہ آپ کا امام ہے کون۔ امام نے شجاعت کا مظاہرہ پیش کیا، اور ادھر رسول خدا جناب علی کے فضائل و کمالات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، کہ ثقلین کی عبادتوں پہ علی کی ایک ضربت حاوی اور بھاری ہے۔ محدثین نے اس حدیث کو لکھ تو دیا، لیکن علی کی اس فضیلت اور کمال پہ اعتراض کرنے والوں نے انگلیاں اٹھانا شروع کر دی۔ بھائی توجہ، 5-7 منٹ کی گفتگو ہے، اس کے بعد زحمت تمام۔ جیسے ہی رسول خدا نے اس کمال کو، امام کی اس فضیلت کو اپنی زبان مبارک سے بیان کیا، اصحاب میں چیمی گوئیاں شروع ہوئیں، چیمی گوئیاں شروع ہونے لگی کہ بھائی یہ علی کے بارے میں مولا کیا فرما رہے ہیں، علی کے بارے میں رسول خدا کیا فرما رہے ہیں کہ آج یوم خندق کے دن علی کی ایک ضربت عبادت ثقلین میں بھاری ہے۔ بھائی کہاں ضربت اور جنگ، کہاں عبادت اور محراب، توجہ ہے، کہاں نماز اور روزہ، کہاں پرہیزگاری، کہاں تقوی، کہاں تلاوت کلام پاک، کہاں نماز شب کے رکوع اور سجود، اور کہاں یہاں ضربت اور جنگ۔ یہ رسول خدا کس چیز سے ملا رہے ہیں؟ سوال ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے۔ آج بھی لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ بھائی ایسے ممکن ہے کہ دیکھیں ایک انسان میں 2 چیزیں پائی جاتی ہیں، ایک ہوتی ہے اس کی صورت، دوسری ہوتی ہے اس کی سیرت۔ صورت الگ چیز کا نام ہے، سیرت الگ چیز کا نام ہے۔ صورت کی بات کریں تو اس کی جو پرسنالٹی ہے، وہ جو سامنے سے نظر آ رہا ہے جسمانی طور پہ، اس کو صورت کہتے ہیں۔ سیرت یعنی اس کا کردار، اس کا کیریکٹر، اس کا عمل، اس کا خلق، اس کا اخلاق، یہ سیرت کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ رسول خدا نے ایک مرتبہ اپنے دہن مبارک سے امام علی کے بارے میں فرمایا کہ جس کو بھی آدم کا علم دیکھنا ہو، نوح کا تقوی دیکھنا ہو، ابراہیم کی خلت دیکھنی ہو، موسیٰ کی ہیبت دیکھنی ہو، اور تمام کے تمام انبیاء کی صفات دیکھنی ہو، علی کے چہرے کی طرف ایک مرتبہ نگاہ کرے۔ میں سوال کروں گا، اے پروردگار، اے رسول خدا، یہ ہیبت تو ایک سیرت ہے، اے رسول خدا یہ خلق تو ایک سیرت ہے، اے رسول خدا یہ علم تو ایک سیرت ہے، یہ تمام کی تمام سیرتیں صورت پہ کیسے حاوی ہو سکتی؟ صورت پہ حاوی ہوتی ہیں، سیرت پہ حاوی نہیں ہو سکتی۔ یعنی ایک انسان چاہے جتنا بھی خوبصورت ہو،
اگر اس کا کردار اچھا نہیں ہے تو اس کو نہیں سمجھا جائے گا، لیکن اگر ایک انسان کی صورت اچھی نہ ہو لیکن اس کا خلق اور اس کا اخلاق اچھا مانا جاتا ہو تو اس کا اخلاق اور اس کا خلق اس کی افضلیت کی دلیل بن جاتا ہے۔ مگر یہاں علی کے معاملے میں یہ قانون الٹا نظر آتا ہے۔ بھائی توجہ ہے، رسول خدا نے یہ نہیں کہا کہ جس کو آدم کا علم دیکھنا ہو علی کا علم دیکھے، یہ نہیں کہا کہ نوح کا تقوی دیکھنا ہو تو علی کا تقوی دیکھے، یہ بھی نہیں کہا کہ ابراہیم کی ہیبت دیکھنی ہو تو علی کی ہیبت دیکھے، بلکہ کہا تمام انبیاء کی سیرتیں ایک طرف، ارے علی کے چہرے کی طرف نگاہ ایک طرف۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد۔ سبحان اللہ۔ مجھے کہنے دیجئے کہ تمام کی انبیاء کی سیرتوں میں بھی وہ کمال نہیں ہے کہ جو علی کے چہرے کے جمال میں کمال پایا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لہٰذا جب رسول خدا نے یہ فرمایا کہ علی کی تلوار کی ایک ضربت جو ہے وہ ثقلین کی عبادت پہ بھاری ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ضربت میں بھی ایسی عبادت اور ایسا اخلاص پایا جاتا ہے، ایسی قربت پائی جاتی ہے اور ایسی نیت پائی جاتی ہے کہ پورے جہان کی عبادتیں مل کے بھی علی کی ایک تلوار کی ضربت کے وزن کی برابری نہیں کر سکتی۔ میں اس ایک مرتبہ سوال کروں گا، لوگ اکثر اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی مولا کائنات، اکثر ہمارے جو برادران ہیں وہ کہتے ہیں کہ علی کی ضربت جو ہے وہ عبادت ثقلین پہ بھاری، یہ تو ہم چلیے مانتے ہیں، رسول خدا نے کہہ دیا، لیکن یہ خندق کے میدان کے لیے کہا تھا، باقی ساری زندگی کے لیے نہیں کہا۔ یہ توجہ ہے، باقی ساری زندگی کے لیے نہیں فرمایا، بلکہ رسول خدا نے صرف خندق کے دن کے لیے فرمایا کہ خندق کے دن علی کی جو ایک ضربت ہے، اس ایک ضربت جو ہے اس کا بدلہ ثقلین کی عبادت بھی نہیں دے سکتی۔ پھر جواب دینے والوں نے یہ جواب دیا کہ خدا کا شکر ہے، بات یہ نہیں ہے کہ علی کی ایک ضربت صرف ثقلین کی عبادت میں بھاری وہ خندق کے لیے مشہور ہے، باقی دنوں میں علی کی ضربت کی کوئی حیثیت نہیں، بلکہ ایسا ہے کہ یہ تو اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ نے چاہا کہ تم علی کی عبادتوں کی برابری کے عبادتوں کے وزن کو کبھی سمجھ نہیں سکتے، لاؤ میں خندق کی ایک ضربت کے بارے میں راز کھول دوں کہ اس علی کا ایک بار تمام کے تمام ثقلین کی عبادتوں پہ اگر بھاری ہو جائے تو علی کی تمام عبادتوں کا کیا عالم ہوگا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ رسول خدا نے صرف خندق کے متعلق نہیں فرمایا ہے۔ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ بھائی یہ صرف خندق سے مخصوص ہے۔ خندق سے مخصوص ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خندق کے علاوہ علی کی تمام زندگی جو ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے، بلکہ رسول خدا کا یہ بیان کرنا ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ علی کے ان تمام چھپے ہوئے فضائلوں میں سے ایک فضیلت سے رسول خدا نے پردہ اٹھا دیا کہ جس سے ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے مولا کی ایک ضربت کی اہمیت کیا ہے۔ مجھے کہنے دیجئے میں اپنے جملے کو واپس تبدیل کروں، بلکہ رسول خدا نے پردہ بھی نہیں اٹھایا، یہ فرمایا رسول خدا نے پردہ نہیں اٹھایا، یہ نہیں بتا سکے یا یہ نہیں بتایا کہ علی کی ضربت ہے کتنی بڑی، یہ کہا کہ پوری کائنات بھی مل جائے تو علی کی ضربت کی برابری نہیں کر سکتے ہیں۔ صلوات پڑھیں پر محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اگر کائنات کی تمام عبادتیں اور ثقلین سے مراد اس لفظ کو ذرا دیکھیں، یعنی اولین میں سے دنیا میں سب سے پہلا بندہ اور آخرین میں سے دنیا میں سب سے آخری انسان، جناب آدم سے لے کے آخری دم تک آنے والے انسان جتنے بھی ہیں، وہ جتنی بھی عبادتیں صبح شام کر رہے ہیں، وہ سب کی سب ایک طرف، علی کی ایک ضربت ایک طرف۔ اللہ اکبر۔ جس علی کی ایک ضربت کا مقابلہ کائنات کی تمام مخلوقات مل کے نہیں کر سکتی، اس علی کے سجدے کا وزن کتنا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اس علی کی عبادتوں کا وزن کتنا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اس علی کی ان تمام عبادتوں کے لمحات کہ جو اللہ کے ذکر میں گزرے، اللہ کے لیے سجود میں گزرے، اللہ کے لیے رکوع میں گزرے، اور خاص طور سے
یہ ایام کے جب امام علی علیہ السلام ایک عجیب کیفیت آپ پہ تاری ہوتی تھی. روایات میں ملتا ہے خصوصاً معصومین علیہ السلام سے کہ جب رمضان المبارک آنے والا ہوتا تھا تو آپ کے اوپر عجیب کیفیات تاری ہو جاتی تھی. لوگ سوال کرتے تھے کہ مولا آخر کیا وجہ ہے کہ آپ کے اوپر یہ کیفیت تاری ہو گئی ہے؟ تو امام جواب دیتے تھے کہ ہم اللہ کے حضور میں جانے والے ہیں، اللہ کے مہمان بننے والے ہیں. ایک حقیر بندہ کس طرح سے اتنے عظیم معبود کی بارگاہ میں جانا گوارا کرے جبکہ مجھے اپنے نقص اور اپنی کمیوں کا اقرار ہے اور مجھے اس کی عظمتوں کا پتہ ہے. یعنی جب ہمارا امام خاص طور سے امام علی علیہ السلام رمضان مبارک آتے ہی ان کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اپنے رب سے ملنے کا اشتیاق بھی ہے، اپنے رب سے ملنے کی خواہش بھی ہے، اور ایک خوف ہے، ایک تقویٰ ہے جو امام پہ طاری ہو جاتا ہے، جو ان کے جسم سے دیکھا جا سکتا ہے کہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے. روایات میں اکثر یہ بھی ملتا ہے کہ جب امام نماز پڑھنے کے لیے وضو کے لیے جاتے تھے تو لرزہ طاری ہو جاتا تھا بدن پہ کہ ہم اپنے خالق کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. لہٰذا عزیزوں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ اگر ہم ان ایام میں خاص طور سے اپنے معصوم سے ائمہ سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، تو کم سے کم اتنا سیکھیں کہ جب اپنے خدا کی بارگاہ میں جائیں تو اسی خلق اور اسی خضوع و خشوع کے ساتھ جائیں کہ ایک حقیر بندہ، ایک ناقص بندہ اپنے بادشاہ کی خدمت میں جا رہا ہے. یہ ہمارے امام ہمیں یہ پیغام دینا چاہتے ہیں. آپ دیکھیں، میں زیادہ وقت نہیں ہوگا، امام کی زندگی کا آخری وقت ہے. امام کو علم امامت سے معلوم ہے کہ آج کی شب ہماری اس دنیا میں آخری شب ہے. روایات میں ملتا ہے کہ امام اپنے گھر کے آنگن میں ٹہل رہے ہیں. اس شب سحری کے وقت جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا کے گھر میں امام علی علیہ السلام بطور مہمان جو ہے آپ کو مدعو کیا گیا. جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بابا جان، 19 رمضان کی سحری آپ ہمیں شرف بخشیے گا کہ ہمارے یہاں آپ جو ہے سحری کرے اور یہیں سے نماز کو جائیں. لہٰذا روایت میں ملتا ہے کہ یہ پوری رات امام علی علیہ السلام جو ہے وہ آنگن میں ٹہل رہے ہیں، آنگن میں ٹہل رہے ہیں. بیوی نے دیکھا ایک عجیب کیفیت ہے امام کے اوپر. عجب نہیں امام بیان کر رہے ہوں کہ آج ہی کی وہ شب ہے کہ جب یہ بندہ اپنے معبود سے ملاقات کرے گا. اللہ اکبر. عزیزان محترم، روایات میں ملتا ہے کہ جب سحر کا وقت قریب ہوا تو امام دسترخوان پہ بیٹھے. بیٹھنے کے بعد امام کے سامنے کچھ نعمتیں پیش کی گئیں. روٹی بھی رکھی ہوئی ہے، نمک بھی رکھا ہوا ہے، دودھ بھی رکھا ہوا ہے. ایک بیٹی نے اپنے بابا کے لیے سحر کا انتظام کیا. امام علیہ علیہ السلام ایک مرتبہ سحری کی طرف دیکھتے ہیں، ام کلثوم کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں، ان تمام نعمتوں کی طرف نگاہ کرتے ہیں، پھر ام کلثوم کے چہرے کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو ام کلثوم سمجھ جاتی کہ شاید کوئی بات ہے. اپنے بابا سے دست عجب جوڑ کے کہتی ہے کہ بابا جان، کوئی گستاخی ہو گئی ہے، کوئی کمی ہو گئی ہے تو آپ ہمیں بتائیں. تو امام نے عجیب جملہ کہا. عزیزان محترم، امام فرماتے ہیں کہ ام کلثوم، کیا کبھی تم نے یہ دیکھا ہے کہ علی کے دسترخوان پہ 2 نعمتیں ایک ساتھ علی تناول فرما رہا ہے؟ شہزادی نے چاہا کہ نمک کو ہٹا لیا جائے تو امام نے روک دیا اور کہا نہیں، نمک نہیں بلکہ شیر جو ہے وہ اس دسترخوان سے لے جاؤ. میں کہوں گا اے مولا، ابھی کچھ ہی وقت گزرے گی، آپ نماز کے عالم میں ہوں گے، زہر آلود تلوار سے آپ کو ضربت لگائی جائے گی اور پھر اس کے بعد اطباء آئیں گے اور کہیں گے کہ علی کو دودھ پلایا جائے. ہاں عزیزوں، وہ وقت بھی آیا کہ علی نے سحری کو تناول فرمایا. تناول فرمانے کے بعد جب گزرنے لگتے ہیں، آگے بڑھنے لگتے ہیں، تو مرغاویاں ہیں جو امام نے پال رکھی تھی، امام کے ابا کا دامن مرغاویاں پکڑتی ہیں. نہ جانے زبان بے زبانی میں کہہ رہی ہوں کہ اے مولا، ارے ہمیں بھی معلوم ہو گیا ہے کہ
کہ آج کی شب کے بعد ارے ہم آپ سے محروم ہو جائیں گے، ارے نہ چھوڑ کے جائیے۔ ادھر امام کی نگاہ پڑی، امام نے وصیت فرمائی کہ اے بیٹی، ارے اگر ان مرغابیوں کو میرے بعد تم ان کو نہیں کے نان و نفقے کا انتظام کر سکتی ہو تو کر لینا، ورنہ انہیں آزاد چھوڑ دینا۔ ہاں عزیزو، امام گھر سے رخصت ہوئے، مسجد میں گئے، ارے مصلی عبادت پہ تکبیر کہی، اللہ اکبر، نماز کو شروع کیا۔ ارے روایتوں میں ملتا ہے کہ امام سجدے میں گئے، ارے ابن ملجم ملعون نے زہر آلود تلوار سے امام کے سر پہ ضرب لگائی، ارے امام کی زبان سے فقرہ نکلا، فزت ورب الکعبہ۔ ارے کوفے کی آوازیں بلند ہونے لگی، اہل کوفہ نے آوازیں بلند کی، ارے علی کو قتل کر دیا گیا۔ ارے یہ آواز حسن و حسین کے کانوں میں گئی، کانوں میں آواز کا ٹکرانا تھا۔ ارے روایتوں میں ملتا ہے علی کو ارے قرار نہیں آ رہا تھا، امام ریت اٹھاتے تھے اپنے زخموں میں ڈالتے تھے۔ ہاں عزیزوں، امام کو ایک گیلیم میں ایک کمبل میں لپیٹ کے یہ دو شہزادے گھر میں لے آئے، پیچھے پیچھے امام کے چاہنے والے ہیں، امام کے چاہنے والے امام کے اشتیاق میں پریشان ہیں اور دیکھ کے حالت خراب ہے کہ امام کو کس نے ضربت لگا دی۔ ارے اچانک سے یہ کیا ہو گیا، کوہرام برپا ہو گیا۔ جیسے ہی امام کے گھر کے قریب امام حسن و حسین پہنچے، ارے ایک مرتبہ امام مظلوم نے اپنے بچوں سے کہا، اے حسن و حسین یہیں ٹھہر جاؤ، ارے میرے اصحاب سے کہہ دو کہ واپس چلے جائیں۔ ارے میرا زخمی سر دیکھ کے زینب و ام کلثوم شور گریہ برپا کریں گی، میں نہیں چاہتا کہ میرے اصحاب میری بیٹیوں کی رونے کی آواز سنے۔ میں کہوں گا ارے یہ 40 ہجری ہے، ارے آپ کو اپنی بیٹیوں کا یہ خیال کہ آپ کو گوارا نہیں ہے، ارے مولا سن 61 ہجری میں آئیے، ارے ایک اور علی ہوگا کہ جو ماں بہنوں کے ساتھ اسی کوفے کے بازار میں پھرایا جائے گا۔ زینب ام کلثوم کے سروں سے ردائیں چھین لی جائیں گی اور آواز آ رہی ہوگی، آؤ آؤ علی کے دشمنوں، آؤ علی سے بدلہ لو، علی کی اولادوں سے بدلہ لو۔ لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيام ينقلبون۔ مرتبہ مرحوم ذاکر حسین ابن فدا حسین روح کو